وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دسترخوان افطاری کا لگا ہوا تھا، دل کیا کسی کو دینے کو؟ جب سارا چپا چوٹ ہو گیا، جب سارا کھا لیا کہ اللہ کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر دے دے، نہیں یقین آتا سوا خدا کی حیثیت بازار میں جا کے دیکھ لینا۔ عبدالحنان کسی ہوٹل پہ چلا جائے گا، میرے عزیز و نمکین روز سامنے آئے گا اور خدا کے نام پر مانگنے آ جائے، دال روٹی پہ رکھ کے دے گا، پھر خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے، آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی میرے عزیزوں کسی دکان پہ چلا گیا اور کہنے لگا کیا فروٹ کا ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ پہلے دانے تا چیک کرو۔ انہوں نے کہا دستے سے۔ حاجی صاحب آپ کے لیے کوئی ریٹ نہیں، جو مرضی آپ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بتا تو صحیح۔ حاجی صاحب 350 روپے بکتا ہے، آپ 300 روپے دے دو۔ حاجی صاحب نے کہا پھر تو نہ حاجی صاحب تیری اپنی دکان ہے، اپنی ریڑھی ہے، میاں صاحب جیڑے مرضی دانے چکے پالے، جب دانے اٹھائے، جب میرا عزیزوں تھیلے میں ڈالے، پھر بھی تھیلا کھول کے دکھاتا ہے پیسے۔ حاجی صاحب کوئی گل نہیں، پیسے اپنے گھر پہ جیب بچنے پھر آ جائیں گے۔ ساتھ ایک غریب آدمی کھڑا تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا یار مجھے بھی اللہ کے نام کا دے۔ حاجی صاحب کو چن چن کے دانا دیا، اس نے بھی اپنی جیب سے 100 روپے نکالا، اس نے کہا افطاری کا وقت ہے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے 100 روپے میں 3 دانے دیے، پھر ساتھ کہنے لگا یار یہ کس کے لیے کا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نام پر دے۔ ساری ریڑھی دیکھی، سارے کریٹ دیکھے، 12 پیٹیاں آم کی دیکھی، اللہ کے نام پر دینے کے لیے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ پھر ریڑھی کے نیچے جھانکا، کچرے کے ڈبے میں سے داغی فروٹ نکالا کہ اے لے جا دعا کری۔ وہ بھی بڑا سیانہ تھا، اسے نے جو 100 روپے کے فروٹ لیے اپنے ہاتھ پہ رکھے، جو گلا سڑا فروٹ تھا اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگا اللہ اس کو روزی دے گا، میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا۔ نعرہ تکبیر کے سارے پھٹے کپڑے رمضان مبارک میں تقسیم ہوئے، پرانے جوتے دیے، نئے جوتے تو نے کیوں نہ دیے؟ اللہ اکبر، اس کو سمجھانے کی بات ہے، یہ سمجھا۔ صبح صبح دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آئے، میرے چاند اللہ اکبر، سوچ لیا کر آج یہ میرے دروازے پر آیا، اللہ غنی، کل کوئی کسی کے دروازے پہ جا سکتا ہے۔ جب تک میرا عزیزو آپ کے میرے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا نہیں ہو جائے گا، رب کی مدد زمین پہ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا احساس والی زندگی لے کے آؤ، پیار والی زندگی لے کے آؤ، نماز کے سجدوں والی زندگی لے کے آؤ، دعا والی زندگی لے کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم مسنون طریقے سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے آسمان سے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ کہانی آپ کی میری 5 گھنٹے کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 گھنٹے کی ہے، مر کے دیکھ لو 4تھے گھنٹے میں کوئی چہرے سے کپڑا اٹھا کر چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ گرمی کے موسم میں اگر برف مل گئی تو 5 سے 7 گھنٹے کی آپ کی میری حیثیت ہے۔ سردی کے موسم میں اگر رشتہ داری دور ہے، بیٹی کی شادی کراچی پنڈی کی تو تب تو تیری میری بیوی، آپ کے میرے ابو، آپ کے میرے بھائی، آپ کے میری اولاد آپ کو مجھے ایک رات گھر میں برداشت کریں گے۔ اگر ساری برادری آ گئی تو سگا رشتہ دار کہے گا دیر کس بات کی، 5 گھنٹے نہیں گزریں گے، پہلے گھنٹے میں گھر میں طوفان ہوگا، رو رو کے ہلکان ہو جائیں گے، دوسرے گھنٹے میں سب سے پہلے کھڑی ہوگی کون؟ جو 30 سال تیرے بستر میں تیرے ساتھ ہوئی، ایک رضائی میں سوئی، 4 بچوں کی ماں بنی، اللہ غنی، سب سے پہلے وہ کہے گی ماموں نو فون کر دے، تائے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، رشتہ دار امی میرے کو نمبر کوئی نہیں، فلانے کو لے کے فون کر دے۔ اللہ اکبر، فون کرے گا چاچا جی آ جا، مما ابا مر گیا آ جا، پھپھی ابا مر گیا آ جا، یعنی سارے آ جاؤ۔ باہر نکلے گا، اتنی ساری پرچیاں ہاتھ میں ہوں گی، کیا حضرات ایک
اعوذ سنیے فلانے کا انتقال ہو گیا، جنازت نہ بجا جائے گا، دوڑ لگی پڑی ہوگی، تیرے بیٹے جائیں گے، موٹر سائیکل کی چابیاں دیں گے، فلانی مسجد چلا جا، فلانی مسجد کیا؟ حضرات ایک دن سنو، ابا مر گیا، اب ہمارے لیے بیکار ہو گیا، اٹھاؤ اسے قبرستان لے جاؤ، رشتہ داروں تم بھی آ جاؤ، پھر نہ کہے سانو دسیا کوئی نہیں، خاندان والے تم بھی آ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دل کو تو سنبھالا کرتا تھا وہ سارے کے سارے تجھے اٹھا کے قبر کے اندر پھینک کے آ جائیں گے۔ ہاں فرض کرو ہے نہیں، 70 ایکڑ کا مالک یہ اور میری تنخواہ 12,000 ہے، اللہ اکبر، یوں کر کے مونچھوں کو تاؤ 70 ایکڑ کو دے رہا ہے۔ آج میرے عزیز ایک بات تمہیں نہیں بتا کے جاؤں، پلے باندھ لو، اللہ کے واسطے مونچھوں کا جھکاؤ اوپر نہ ہو، مونچھوں کو نیچے جھکاؤ۔ مجھے بہت بڑے اللہ والے نے روتے ہوئے کہا، عبدالحلال دل میں 4-5 جگہ تقریر کرنے جاتا ہے، لوگوں کے پیر پڑ جا، ٹوپی پیروں میں رکھ دے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ، خدا کے واسطے مجھے نہ مروڑا کرو۔ جو آدمی مونچھوں کو مروڑتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتا۔ بتا نوجوان تیرے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ شیشے کے آگے اور مجھے دکھا رہا کس کو؟ کافروں کو دکھاتا، عافیہ صدیقی کو جنہوں نے قید کر رکھا ہے اس کو دکھاتا۔ کس کو دکھا رہا ہے؟ بیوی کو دکھا رہا ہے، ماں کو دکھا رہا ہے، بیٹی کو دکھا رہا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا کر رہا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ یہ کیسا امتی ہے، ایک ایسا صدقہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو حضور کی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا نہیں، کٹائے جتنے جو نبی کا سامنا کر سکتا ہے کٹا لے میرے عزیزوں، جو حضور کو جواب دے سکتا ہے کٹا لے۔ مجھے گلا اس شخص کے اوپر ہے جو داڑھی روزانہ 100 شے بناتا ہے اور پھر بھی امید رکھتا ہے جن ہاتھوں سے میں نے مصطفیٰ کی سنت کو اجاڑ دیا، قیامت کے دن ہاتھوں کے اندر مجھے حوض کوثر کا پیالہ پکڑایا جائے گا۔ ایسی بڑی امید اجاڑ کے رکھ دیں گے، اجاڑ کے رکھ دیں گے قبر کے اندر آپ کا میرا چہرہ، خدا پاک کی قسم۔ 5 منٹ کی گیم ہے، 5 منٹ کی۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، سگا بیٹا کرے گا فون، روٹی پہنچ گئی ہے، بیبیاں شروع کرا دو۔ اور میں نے کہا جنازہ تو پڑھنے دے، کہندا جی رو رو کے سویر دیاں ہلکان ہو گئیاں نے۔ باپ کی فکر نہیں، رونے والیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ غنی، خدا کی قسم ایسا جنازہ پڑھ کے لوگ دوڑتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ 4 آدمی بھی نہیں ملتے جو اٹھا کے قبرستان کے اندر پھینک گئے۔ اگلا اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ مرنے والے نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بکواس بند کر، بیٹی کا حق یہ کھا گیا معافی تو مانگ رہا ہے، بہن کو دھکے اس نے دیا معافی تو مانگ رہا ہے، پھپھی کا حق تو کھا گیا معافی مانگ رہا ہے، پڑوسی کو گرے بان سے پکڑ کے گھسیٹا، عدالت کے اندر ناجائز پرچے کرائے، تیرے مانگنے سے معافی نہیں ملے گی۔ میں قریب ہوں، رحیم ہوں، کیا پتا تیرے رونے پر مجھے اس پہ ترس آ جائے۔ میں نے اس کے اندر قبر میں آنے سے پہلے سوٹے والے 2 فرشتے پہلے کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے، حضرات جس کسی نے میرے والد محترم سے لینا ہو مرنے کے بعد میرے سے رابطہ کر لے۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، میت نے قبر میں سے منہ نکالا، کہنے لگا کیڑا اعلان کرتا پیا؟ کہا تیرا پتر محمد انور ہے، محمد رشید ہے، محمد ارشد ہے۔ کہا اینو کو ظالمہ بار والیاں دا حساب بعد میں دینا، پہلے میرا حساب دے کے جا۔ میں نے کہا چاچا تیرا کی حساب ہے؟ کہ 2 سوٹے والے فرشتے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی گھوری میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، انہوں نے سوٹا جب قبر میں مارا، رب کعبہ کی قسم اس قبر کے اندر سوٹا مارنے سے میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ ان کو خدا کے واسطے برادری جائے پرواہ نہ کرو، رشتہ دار جائے پرواہ نہ کرو، اللہ کے واسطے میرے بچوں انور رشید اصغر سارے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ قرآن کی برکت سے مارنے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ پہلے دھارواج پڑھ لیتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں جیسے مرنے والے کا فیصلہ کرنے کے لیے چوڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ ادھر بچیوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے، ادھر آدھی پلیٹ میں زردہ چھواروں والا، آدھی میں بریانی مرغی والی،
इशारे कर करके कहते हैं जरा थल्लों नरम जे कट के लेके आ। ना मेरे वीरा, ना मेरे वीरा। अल्लाह अकबर। मौलाना सज्जाद नुमानी इंडिया के बुजुर्ग, उनके अब्बू जी का इंतकाल हो गया, उनके वालिदे गिरामी फोत हो गए। उन्होंने घर की बत्तियां सारी बंद कर दी, उन्होंने पंखे सारे बंद कर दिए, हर चीज उन्होंने बंद कर दी, हर चीज। और लोग कहने लगे इस पर बाप के मरने का ज्यादा असर हुआ, बाप के मरने का। पर मैं अल्लाह की कसम न मैं पागल हुआ, ना बाप के मरने का मेरे पे ज्यादा असर हुआ, ना मैं पागल हुआ, ना बाप के मरने को। ना हुआ क्या? फरमाया पहले मैंने बत्तियां पंखे बंद किए। अम्मी का जी पहले बता ये पंखा ये बिजली किसके पैसों से चलती है, इसका बिल कौन अदा करता था? का तेरे बाप की कमाई से। का अब अब्बा मर गया, कुरान हदीस की रूह से अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही, औलाद की विरासत बन गई, अब ये बच्चों में तकसीम हो गई। अब पहले इसका एक वारिस था, अब इसके 10 वारिस बन गए। बताओ क्या करना है? पहले मुश्तरका फैसला करो। 4 दिन मेहमान आएंगे, खाना पकेगा, बिजली चलेगी, पंखा चलेगा, बल्ब जलेंगे। इस 4 दिन का बिल कौन अदा करेगा? सारे भाइयों की झोली फैल गई। का खुदा तेरा भला करे, तूने अपने बाप को अज़ियत से बचा लिया, अब 4 दिन का बिल सारे भाई मिलके अदा करेंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपने आंसुओं को साफ किया, बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, मुस्कुरा के फरमाया अब्बा बता मेरे इस अमल से खुदा तेरे से नाराज हो गया कि अल्लाह तेरे से राजी हो गया? आ जाओ कुरान के साए में, दाखिले शुरू है दीनी मदारिस के अंदर। भेज दो अपने बच्चों को 6 साल के लिए, भेज दो अपने बच्चों को 8 साल के लिए। कुर्बानी दे दो, कुर्बानी दे दो, कल अल्लाह की कसम में वे खाएंगे। यही बच्चा मेरे अजीजों निचले दर्जे में होगा। ये अब्बा मेरे अजीजों दूध दोने वाला, मेरे अजीजों पैलियों में बैठने वाला, ठिये लगाने वाला, अमरूद फाल से बेचने वाला, जब जन्नतुल फिरदौस में बैठा होगा गिलमान पास से गुजरेंगे। और गल सुनो, गल चाचा जी की होया? ओ यार मेरा पुत्र किथे हाफिज़े कुरान सी, जिसकी दस्तार बंदी, जिसकी आमील पर मैंने इतना बड़ा इंतजाम किया। अजी मैनू कोई नहीं पता तुहाडा पुत्र कौन है, अल्लाह से पूछ के आता हूं। अल्लाह अपने पुत्र नू याद करदा पिया। अल्लाह फरमाएंगे वो तो 4थे दर्जे में नीचे बैठा हुआ है। फिर आएंगे तेरा पुत्र ओ थल्ले वे मिलना है। कि यार एक गल दी मैनू समझ नहीं आंदी, मुझे तो कुरान की 10 सूरतें याद कोई नहीं, और मेरा बच्चा नीचे बैठा हुआ, मैं ऊपर कैसे आ गया इसका भी मुझे पता कोई नहीं। अल्लाह से पूछ के आए। जब मालिक के कायनात के दरबार में आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे इसके बेटे को जरा उठा के ऊपर लेके आओ। फरिश्ते अल्लाह अकबर मेरे अजीजों परों वाले घोड़े पे बिठा के लेके आएंगे। जब अब्बा ते पुत्र आमने सामने, पुत्रा की गल है तू कहां मैं कहां? कभी अल्लाह से पूछ। अल्लाह फरमाएंगे लड़ो ना झगड़ो ना, मैं फैसला करता हूं। तुझे कुरान की 10 सूरतें नहीं आती, तू ऊपर है, ये कुरान का हाफिज है नीचे है। या अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह फरमाएंगे बता कब इंतकाल हुआ था? अल्लाह 2025 में इंतकाल हुआ था। बेटे से पूछेंगे तेरा कब इंतकाल हुआ था? 2045 में। अच्छा 20 साल बाप के मरने के बाद जिंदा रहा? जी मेरे अल्लाह। फरमाया बता 20 साल में जितनी मरतबा रमजान आया का 20 मरतबा क्या करता था? या अल्लाह ये कब रमजान से लेकर मैं 27वीं तक कुरान पाक का खत्म करता था। अल्लाह फरमाते अब भी पूछना बाप का ऊंचा मरतबा क्यों हो गया? अल्लाह अकबर। जब तू मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाता था, आयतें तू पढ़ता था, दर्जे में तेरे बाप के बुलंद करता था। 20 साल में तूने इतना कुरान पढ़ के सुनाया कि मैंने तेरे बाप को जन्नत से उठा के जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। दीनी व इस्लाही बयानात को सुनने के लिए हमारे चैनल अल क़िरात ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि आने वाले नई वीडियोस का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। खुदा हाफ़िज़।